ہاں مشرکین میں ایک بیماری یہ بھی تھی، بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ ہم غریب ہیں اور حمل ٹھہر گیا، اب حمل گرانے کی دوائیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، نہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا تھا کہ پریگننسی ہے یا نہیں، تو اب پریگننسی ہے تو گرائیں گے تو ماں مر جائے گی، ظاہر ہے ان کو کیا پتا، تو وہ انتظار کرتے تھے، جو غریب لوگ ہیں، جو مالدار ہیں وہ ایسا نہیں کرتے تھے، غریب لوگ انتظار کرتے تھے کہ بچہ پیدا ہو چاہے لڑکا یا لڑکی، بعض لوگ تو صرف لڑکیوں کو مارتے تھے کہ لڑکی کو وہ سمجھتے تھے ہمارے لیے ایک عیب ہے یہ، اور بعض لڑکے کو بھی مار دیتے تھے، کیوں کہ بھائی ہمارے لیے خود کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اس کو ہم کہاں سے کھلائیں گے۔ اس کا بھی قرآن نے کہا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، دیکھو یہ بت پرستی ہے نا، اس بت پرستی نے ان کو کہاں تک لے کر آئی ہے، یہ کہ اپنی اولاد کو قتل بھی کرتے ہیں، اتنا بڑا جرم بھی، اور اس پر لیبل بڑا اچھا لگاتے ہیں، لیبل کیا لگاتے ہیں کہ ہم ان کو تکلیف سے بچا رہے ہیں، ایک دفعہ کی تکلیف ہے مار کے ختم کر دو، بھوکے رہیں گے ہماری طرح، کبھی کھانے کو ملے گا کبھی نہیں ملے گا، در در کے دھکے کھائیں گے، اس سے بہتر ہے جان سے مار دو۔ کتنا بڑا ظلم بھی ہو رہا ہے، اور لیبل کیا لگایا جا رہا ہے کہ ہم تو ایکچولی ان کو مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ مشرک اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کے قوانین کو نہیں مانتے نا، وہ اس طرح کے ظلم کرتے ہیں اچھے اچھے لیبل لگا کے۔ بول فلم ایک آئی تھی، اس کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا، بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو، وہ ڈائلاگ مجھے بھی لوگوں نے بھیجا تھا، اس میں کہتے ہیں دکھایا کہ ایک مولوی صاحب بیچارہ بڑا غریب، بچے دے دنا دن پیدا ہو رہے ہیں اس کے، اب گھر میں روٹی نہیں ہے، ایک ایک روٹی آدھی آدھی ہو رہی ہے، یہ نا یہ جو عیش پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ہوس کے پجاری، ان کی نظر میں دولت ہی سب کچھ ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کسی کو پیسہ ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، فاقے بھی اللہ کی نعمت، پیسہ بھی اللہ کی نعمت، تو دونوں میں تم نے کیا کرنا ہے، صبر، یہ کوئی ناکامی نہیں ہے۔ دیکھو جب دنیا ہی کو سب کچھ مان لیا تو جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے وہ تو ناکام ہے نا، لیکن یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے دنیا سب کچھ ہے ہی نہیں، کوئی بات نہیں، فاقوں میں صبر کرو، اور نبی نے جو حکم دیا نا نسل بڑھانے کا، وہ ان لوگوں کو حکم دیا جو غربت میں بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ان کو حکم دیا نسل بڑھاؤ، تو یہ جو فلسفہ ہی سارا یہاں سے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس فلم میں یہ ڈائلاگ دکھایا گیا تھا۔ اچھا، اس بول فلم کی ایکٹریس کا پھر میرے پاس فون بھی آیا چند مہینے پہلے، اور اس نے کہا میں نے آپ کا بیان سنا ہے اور میں نے توبہ کی ہے دل سے، وہ جو میں نے ڈائلاگ کہا تھا نا مووی میں نے توبہ کی ہے اس میں، اس نے، اللہ کا شکر ہے میرا بیان اس تک پہنچا، اس نے توبہ کی اور مجھے فون کر کے بتایا بھی اس نے، جو اس فلم میں ایکٹریسز تھی۔ تو وہ لڑکی اپنے باپ، یہی ایکٹریس تھی، یہ اپنے باپ سے کیا کہہ رہی ہے، جب روٹی ووٹی کم پڑ گئی نا تو کیا کہہ رہی ہے، جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو۔ میں لوگوں میں کافی چلا پھرا کرتا تھا، تو میں نے دیکھا دکانوں پہ جو اس فلم کے تذکرے ہوئے تو لوگ کہہ رہے ہیں یار بات تو صحیح کی ہے، جب کھلا نہیں سکتے تو بھی پیدا کیوں کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری فلمیں، ڈرامے لوگوں کی کھوپڑی خراب کرنے میں کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہیں، حالانکہ اس کے کتنے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس ڈائلاگ کے۔ جب بھی دیکھو دنیا میں ہر جگہ مالداری ہے کیا، کہیں غربت ہوتی ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، کسی کو اللہ نے دولت دی، کسی کو نیچے ہاتھ والا بنایا، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے یہ۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ غربت پوری دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، کوئی مالدار ملک ہوں گے، کوئی غریب ملک ہوں گے، جو مالدار ملک ہیں وہ بھی تو ان غریبوں کی وجہ سے مالدار ہیں، اور ان مالداروں کی وجہ سے یہ غریب ہیں، یہ تو رہے گا دنیا میں اصول۔ لیکن اس فلم دیکھنے کے بعد جو غریب بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ پر کتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں، حالانکہ ان کو زندگی کس کی وجہ سے ملی، والدین کی وجہ سے، کیسے روکھی سوکھی کر کے ماں باپ نے ان کو کھلایا ہوگا، کبھی ایک وقت کھلا دیا کبھی نہیں کھلایا، لیکن جو ایک ٹائم بھی کھلایا وہ بھی ان کا احسان ہے، ان باپ کی محنت ہے۔ وہ کسی دن ذرا سا ناغا ہوا کھانے میں تو جن بچوں نے وہ مووی دیکھی ہوگی وہ اپنے باپ سے یا ماں سے کہیں گے نہیں کہ جب تمہارے پاس اسکولوں کی فیس کے پیسے نہیں تھے تو پیدا کیوں کیا۔ یہ صرف روٹی تک بات نہیں رکتی ہے، صرف روٹی تھوڑی انسان کی ضرورت ہے، روٹی کے بعد پھر انڈے بھی ہیں، پروٹین بھی ہیں، پھر بیلنس ڈائٹ بھی ہے، پھر اس کے بعد اسکولوں کی فیسز بھی ہیں، پھر ٹیوشن کی فیسز بھی ہیں، پھر اسکولوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، سٹی اسکول، بیکن ہاؤس بھی ہیں، اور غریبوں والے اسکول بھی ہیں، پھر میٹرک کے بعد یونیورسٹی بھی ہے، پھر یونیورسٹی میں ایک سے ایک یونیورسٹی ہے، پھر یہاں کی یونیورسٹیاں بھی ہیں، پھر جرمنی کی یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ کہیں نہ کہیں تو باپ آ کے ہاتھ روکے گا نا، تو ایسے موقع پہ بیٹا کیا کہے گا، جب پڑھا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا۔
ہوس کی کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے. ہر بچہ ماں باپ کا باغی بنے گا, اور بنے ہیں وہی ماں باپ جن کے سامنے شریعت نے جھکنے کا حکم دیا تھا کہ چاہے غریب ہوں چاہے مالدار ہوں, یہاں تک کہ مشرک اور کافر بھی ہوں تو اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ تمہارے یہ محسن ہے. آپ بتاؤ, جب ماں یا باپ کو اولاد یہ تانا دے دے کہ جب کھلا نہیں سکتے, میرے بیان جب سے چل رہے ہیں نا, اس کے بعد کہتے ہیں جب شادی نہیں کر سکتے تھے ہماری تو پیدا کیوں کیا. اب یہ چلنا شروع ہو گیا, صحیح ہے. تو کتنا بڑا تانا دیں گے کہ نہیں دیں گے, یہ فلموں اور ڈراموں نے بنا دیا ہے. تو میں نے جب وہ کلپ دیکھا نا تو میں نے اس پہ بیان ریکارڈ کروایا تھا. میں نے کہا کہ میں اگر باپ ہوتا اور یہ بیٹی میری ہوتی اور مجھے کہتی کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, تو میں اس کو جواب دیتا نمبر وار. نمبر ایک, پہلا جواب یہ دیتا کہ اگر تجھے کھلایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی, بغیر کھائے اتنے بڑے ہو سکتے ہیں, بولو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. نمبر دو, کم کھایا ہوتا تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا کانفیڈینس نہیں ہوتا. اتنے کانفیڈینس کے ساتھ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے, اس کا مطلب اضافی کھایا ہے. یہ تھوڑے کھانے والے میں اتنا کانفیڈینس, اتنی طاقت نہیں آتی. تیسرا جواب میں یہ دیتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے آپ کو پیدا کر لیا, لیکن یہ غلطی ایسی نہیں ہے کہ جو ریورسیبل نہ ہو. یہ ریورس بھی ہو سکتی ہے. یہ پسٹل, یہ گولی یہاں رکھو, ٹھا, ختم, ریورس ہو جاؤ, واپس جہاں سے آئے تھے وہیں واپس. بھائی تمہیں یہ احساس ہونا غلط پیدا ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہو موت کی تکلیف ہوتی ہے, سنا یہاں مارو, تو میں کبھی مار کے نہیں دیکھا, کوئی ٹرائی نہیں کر لینا, ٹھاک کرو, ختم. نہیں تو ایسے ڈاکٹر امریکہ میں میرے جاننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسے طریقے سے بھی موت کے طریقے ایجاد ہو گئے جس سے مرو پتہ ہی نہ چلے. بھائی وہ اگر وہ جو نہیں مری میں جو بچے بےچارے گاڑی کے اندر انتقال کر گئے تھے, وہ گاڑی میں کون سی گیس تھی بھر گئی تھی, ہیلیم گیس نہیں تھی, کوئی اور تھی, کاربن مونو آکسائڈ. یہ گیس ایسی ہے, میں نے بہت ڈاکٹروں سے اس کے بارے میں پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی گیس ہے کہ جو آدمی کو سلا دیتی ہے, اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کب پتلی گلی سے وہ نکل گیا. تو اگر بھائی یہ والے سے تکلیف ہو رہی ہے تو کاربن مونو آکسائڈ ہے چیمبر ویمبر میں, جاؤ سو جاؤ, اچانک وہاں پہنچ جاؤ. یعنی یہ غلطی ایسی ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ ریورس بھی نہیں ہو رہے, زندہ بھی رہنا چاہ رہے ہو, اور جن کی وجہ سے زندگی ملی ان کو تم یہ تانا دے رہے ہو کہ تم نے ہمیں پیدا کیوں کیا. یہ ظلم زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا ظلم, کتنی بڑی زیادتی. اور جتنا کھلایا وہ بھی انہوں نے ہی کھلایا ہے, اپنے خرچے پہ نہیں کھایا تم نے, اپنے خرچے پہ نہیں کھایا, وہ اب تک انہوں نے ہی کھلایا تمہیں. یہ ہے اچھے لیبل. تو یہی لیبل لگا کے مشرکین مکہ, وہ منافق نہیں تھے, وہ کہتے تھے کہ غلط پیدا ہو گیا, کھلا نہیں سکتے, ٹھا کر کے کیا کرو, تلوار سے یا جس طریقے سے بھی مارنا ہے مار دو. قرآن نے کہا نا نا نا, یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ کم بختوں کا جو شرک ہے نا, کیونکہ خدا کو نہیں مانتے نا تو پھر عقل غلط گائیڈ کرتی ہے. اس شرک نے ان کو اس جرم پہ مجبور کیا, اور اللہ نے فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم, تحقیق برباد ہو گئے, خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں قتل کیا. یعنی قیامت کے دن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. بغیر علم, بغیر کسی علم, دلیل کو بھی کہتے ہیں, بغیر کسی دلیل کے اپنی اولاد کو تم نے قتل کر دیا. تو